نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. حضرت برادران اسلام اور میرے دینی اسلامی بہنوں، حج بیت اللہ دین کے ان بنیادی ستونوں میں سے ایک عظیم القدر ستون ہے کہ جس پر اسلام کے عقائد و اعمال کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے. لغت کے اعتبار سے حج کے معنی ہیں کسی باعظمت چیز کی طرف جانے کا قصد کرنا. اصطلاح شریعت میں کعبہ مکرمہ کا طواف اور مقام عرفات میں قیام انہی خاص طریقوں سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، زمان و مکان کے ساتھ اسی خاص زمانے میں جو شریعت سے منقول ہیں وقت کے ساتھ ان کا ادا کرنا حج کہلاتا ہے. فرضیت حج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا حکم 9 ہجری میں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال 9 ہجری میں خود نہیں جا سکے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجیوں کا امیر مقرر فرما کر آپ نے مکہ مکرمہ بھیج دیا. تاہم یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال جو 10 ہجری میں حکم الہی کی تعمیل میں حج کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور یہ اتفاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی فرمایا اور صحابہ کرام مشرق و مغرب میں جہاں تھے وہ بھی آپ کے ساتھ حج کی سعادت سے مستفید ہوئے، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا جسے حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بہرحال حج کی فضیلت میں یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے 5واں رکن ہے، جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا تم حج کرو. یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہر سال حج کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ اس شخص نے 3 مرتبہ یہی بات کہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یقیناً حج ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا اور تم ہر سال حج کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے تھے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں چھوڑوں تم مجھے چھوڑ دو، یعنی جو کچھ میں نہ کہا کروں مجھ سے مت پوچھا کرو، کیونکہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں یعنی یہود و نصارہ وہ اسی سبب سے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے انبیاء سے پوچھتے اور اس سے اختلاف کرتے تھے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں منقول ہے. لہذا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو ان میں سے جو کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہو کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو. تو بہرحال یہ حدیث اس بات کی طرف واضح طور پر اللہ کے رسول کا حکم واضح کرتی ہے کہ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے. رہا یہ کہ حج کی فضیلت میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یعنی سب سے پہلے ایمان باللہ و رسول. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے. پھر پوچھا گیا پھر کون سا عمل؟ پھر آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر پوچھا گیا پھر کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا حج مبرور، فرمایا حج مقبول سب سے مقبول عمل ہے. اور افضل عمل کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے عمل کو افضل اعمال میں سے قرار دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور حج کے دوران ہر گناہ سے، رفث سے، فسق سے یعنی فسق و فجور سے بچتا رہے، اور اسی طرح سے جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو. یہاں پر اس حدیث کی روشنی میں کہ حج کرنے والا جب اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حج کرتا ہے تو ایسے حاجی کو رب ذوالجلال یہ ایک مقام عطا فرماتے ہیں
کہ اس کی گزشتہ سارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ گویا وہ ایسے دھلا دھلایا آتا ہے جیسے کہ ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، ایسے ہی ہر حاجی حج کرنے کے بعد گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آتا ہے۔ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج مقبول کا بدلہ لیس لہ الجزاء الا الجنہ، الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک تو گناہوں سے دھلا دھلائے انسان واپس لوٹتا ہے، اور دوسرا یہ کہ رب ذوالجلال کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث کی روشنی میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، حج مبرور جو حج مقبول ہے اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حج کرنے سے اللہ رب العزت رزق میں بھی کشادگی عطا فرماتے ہیں، اور حج در حقیقت اعمال صالحات میں بہت زیادہ نکھار پیدا کرتا ہے۔ بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص زاد راہ اور سواری کا مالک ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، یعنی جو شخص حج کرنے کی استطاعت اور قدرت رکھتا ہو پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اس کے یہودی یا نصرانی ہو کر مر جانے اور بے حج مر جانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ یعنی کہ حج کے لیے زاد راہ سواری کا شرط ہونا اس عظیم عبادت کو ترک کر دینے پر مذکور بالا وعید اس لیے ہے کہ رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر کعبہ کا حج کرنا ضروری ہے، جو وہاں تک جا سکتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، اور اسی طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس فرمان سے کہ جو شخص حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو مگر استطاعت کے باوجود حج پر نہ جاتا ہو تو ایسے شخص کے بارے میں جو وعید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ کوئی کم نہیں ہے کہ جس میں استطاعت اور قدرت کے باوجود حج نہ کرنے والے کو یہودی اور نصرانی کی مشابہت کے ساتھ کہ یعنی وہ اس حالت میں مر جائے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعید کے ساتھ مشابہت کے ساتھ اس کا گناہ گنا ہے۔ معزز سامعین حضرات، اس بات کو نوٹ کر لیں کہ حج مبرور کا ثواب تو بس جنت ہی ہے، اور حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جو اخلاص، ایمانی شعور، ظاہری اور باطنی محاسن و آداب کے ساتھ مسنون طریقے سے ادا کیا جائے، اور دوران حج ان باتوں اور کاموں سے پرہیز کیا جائے جو حج کے مقصد اور روح کے خلاف ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج انسان کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے کہ کپڑا دھلنے سے دھل جاتا ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو بھی سامنے رکھا جائے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص میدان عرفات میں وقوف کرتے ہوئے اچانک اپنی سواری سے گرا تو جانور نے اس کی گردن توڑ دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی اور بیڑی کے پتوں سے اسے غسل دو، اور احرام ہی کے دونوں کپڑوں میں کفن دو، اور نہ خوشبو لگاؤ نہ اس کا سر ڈھانپو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے لبیک کہتے ہوئے اٹھائے گا۔ تو اس بات سے یہ بات واضح ہے کہ عرفات کے میدان میں جب کوئی شخص حاجی احرام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی لبیک کو کس قدر قبول کیا جاتا ہے کہ اس کی ایسی حالت میں وفات پر بھی اس کے سر کو ننگا اور پاؤں کو ننگا کر کے اس کو دفنانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے دن لبیک کرتے ہوئے کھڑا ہوگا۔ بہرحال یہ واضح نشین کریں کہ ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان مرد عورت پر حج فرض ہے، اس کی فرضیت پر پوری امت کا اجماع ہے، اور اس میں اجماع کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو لوگ بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر ان کا حج فرض ہے،
اور یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر. جو اس حق کو ادا کرنے سے انکار کر دے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ بندوں سے بے نیاز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، اس لیے اسے ادا کرنے کی فکر کرو. اب یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تندرست اور سفر کے قابل ہو، راستہ پرامن ہو، اس کے پاس اتنا مال موجود ہو جو سفر خرچ کے علاوہ واپسی تک ان کے لوگوں کے لیے جو اس کے پیچھے اس کے زیر کفالت ہے ان کے لیے کافی ہو. بہرحال حج جس پر فرض ہو جائے، ایسا صاحب استطاعت عاقل بالغ مسلمان مرد عورت جس پر حج فرض ہو جائے تو بلا عذر شرعی اس کو ادا کرنے میں تاخیر نہ کی جائے، بلکہ پہلی فرصت میں یہ فریضہ ادا کر لیا جائے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو اسے جلدی کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ بیمار ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ بعد میں سواری میسر نہ آ سکے یا کوئی اور ضرورت پیش آ جائے. اسی طرح سے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زندگی میں ایک بار حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی میں یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ حلال مال سے حج کیا جائے. بعض لوگوں کا کاروبار ناجائز اور ذرائع آمدنی حرام ہوتے ہیں اور وہ اپنے ملازموں اور مزدوروں اور کسانوں کا حق تلف کرتے ہیں. ایک حق تلفی کے ساتھ ان کو محنت کا پورا معاوضہ بھی نہیں دیتے، اس طرح حرام ذرائع سے حاصل کرتے ہیں. تو ان گناہوں کا کفارہ ادا کرنے اور مال حلال کے نہ ہونے کی وجہ سے حرام مال کے ساتھ جو حج کرتے ہیں ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر ارشاد ہے کہ لوگو، اللہ رب العزت پاک ہیں اور وہ صرف پاک مال ہی کو قبول کرتے ہیں. اس نے اس بارے میں اپنے تمام بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جو اپنے نبیوں کو دیا، نبیوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ تم پاک اور حلال رزق کھاؤ اور عمل صالح کرو. اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے اور ہم نے تمہیں جو پاک اور حلال رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور حرام سے بچو. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کر کے 3 مقدس مسجدوں کی زیارت حج عمرے کے لیے اس حالت میں وہ حاضر ہوتا ہے، اس کا بال براگندہ، جسم و لباس میں گرد و غبار، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے مالک. اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو. تو ایسی پرورش جو غذا حرام غذا سے ہوئی ہو، بھلا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ مسلم کی روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو مسجد اقصی، مسجد نبوی اور بیت اللہ میں جا کر حرام مال کے ساتھ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اس لیے سب سے پہلے حج کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ انسان حج پر جانے سے پہلے اپنے حلال ذرائع سے کمائی کر کے حلال پیسوں کے ساتھ حج کرے، کیونکہ حج کی قبولیت کا انحصار حلال کمائی کے ساتھ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ناجائز طریقے سے حرام مال کماتا ہے اور اس میں سے صدقہ بھی کرتا ہے تو یہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، نہ ایسے مال میں برکت ہوتی ہے. جو شخص مرنے کے بعد مال حرام اپنے پیچھے چھوڑتا ہے یہ اس کے لیے جہنم کا توشہ ہے. بے شک اللہ رب العزت بدی کا سدباب بدی سے نہیں کرتا بلکہ بدی کو نیکی سے مٹاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ گندگی کو نہیں دھو سکتی. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے ہمیں اپنے مال حلال کے ساتھ حج کرنا چاہیے. بہرحال اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب مسلمان حج عمرے کا سفر کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرے، یعنی احکامات الہی پر عمل اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس کاموں سے منع کرنے کی تاکید کرے، اور اس کے ذمہ جتنا قرض اس پر ہے وہ لکھ ڈالے، وصیت کرے، اس پر گواہ بنائے. اور یہ ضروری ہے کہ سفر سے قبل اپنے تمام کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کرے. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ. سچی توبہ یہ ہے کہ گناہوں سے باز آنا، اس کو چھوڑ دینا، پچھلے گناہوں پر نادم ہونا
اور آئندہ نہ کرنے کا عزم رکھنا۔ اگر اس کے پاس لوگوں کے مال، آبرو یا جان کا کوئی حق باقی ہو تو سفر حج سے پہلے اس کو ان تک واپس کر دے یا ان کو اس سے بری کر دے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس اس کے بھائی کا مال یا آبرو کا کوئی حق باقی ہو تو اسے اس دن کے آنے سے پہلے پاک صاف کر دے، جس دن نہ درہم کام آئے گا نہ دینار کام آئے گا۔ اگر اس کے پاس عمل صالح ہوگا تو صاحب حق کو دے دیا جائے گا اور اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ بہرحال حج اور عمرے کے لیے پاکیزہ حلال کمائی میں سے خرچ کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہی چیز کو پسند کرتا ہے۔ جب آدمی پاکیزہ زاد سفر کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے اور اپنے پاؤں سواری کے رکاب میں رکھ کر لبیک کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو اس کو آسمان سے پکارنے والے جواب دیتے ہیں، تیری لبیک قبول ہو، رحمت الہی تجھ پر نازل ہو، تیرا توشہ حلال، تیری سواری حلال، تیرا حج مقبول اور تو گناہوں سے پاک ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی روشنی میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ایسا حاجی جو حلال مال سے حج کرتا ہے تو اس کی پہلی لبیک ہی لبیک و سعدیک کے ساتھ قبول کر دی جاتی ہے اور اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر کے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے حاجی کو چاہیے کہ اپنے حج اور عمرے کے سفر میں، چاہے وہ عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو، اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کا طالب ہو اور ان مقدس مقامات میں ایسے اقوال و اعمال سے اللہ کا تقرب چاہے جو اللہ کو پسند ہوں، اور حج کے ذریعے دنیا کمانے سے بچے، بلکہ حج کے ذریعے ریا، شہرت، فخر اور اس طرح کی اور نام نمود جو چیزیں ہیں اس سے گریز کرے، بلکہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب سمجھتے ہوئے آگے بڑھے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر اس کے دل میں ریا، شہرت اور فخر پیدا ہوا تو اس کے اعمال کو وہ برباد کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو بار بار مقبول مبرور حج اور عمرے کے ساتھ رضا الہی اور اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی کے ساتھ قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور حرمین شریفین کے دروازے ہم سب کے لیے ہمیشہ کھولے رکھے، اور ہم سب کو حج مبرور اور عمرہ مقبول کے ساتھ نوازتا رہے، اور ہم سب کے ان اعمال کو زیارت مسجد نبوی اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی قبولیت کے ساتھ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ٹھہرا کر جنت الفردوس میں ہم سب کے والدین، بہن، بھائی، بھی بچوں کو اکٹھا فرمائے۔ آمین۔